اسی طرح اگر ہم دیگر صحابہ کرام حضرت عمار بن یاسر کا دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں ان کی تاریخ کا، تو یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کو بھی کئی اقسام کی تکالیف اور مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد گرامی کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ پھر بھی ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، انہوں نے بھی جب اسلام قبول کیا ان کو بھی بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے استفسار فرمایا اپنے دور خلافت میں کہ جو آپ پہ تکلیفیں آئی ہیں، جو مشقتیں آئی ہیں، ذرا ان کا حال تو بیان کیجیے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ میری کمر کو دیکھ لیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے جب کمر کو دیکھا، ان کی کمر مبارک کو دیکھا تو حیران ہوئے اور فرمایا ایسی کمر تو میں نے کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ تو آپ عرض کرنے لگے یا سیدی، یہ میری کمر جو آپ کو عجیب و غریب نظر آ رہی ہے، دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو مجھ پر کفار نے طرح طرح کے مظالم کیے، آگ پر مجھے لٹا دیا جاتا، آگ کے انگاروں پر، اور مجھ کو کھینچا جاتا، اور آگ کیسے بجھتی؟ میری کمر کی چربی اور اس کے خون سے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیسے کیسے مظالم ہیں۔ لیکن ان تمام مظالم کے باوجود وہ کیا چیز تھی، وہ کیا شے تھی جو ان کو اسلام پہ مضبوطی سے قائم رکھے ہوئے تھی، جو ان کو استقامت عطا کرتی تھی؟ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا شے تھی، وہ کیا مقصد، وہ کیا چیز تھی جو ان کو اس بات پہ قائم اور دائم رکھے ہوئے تھی اور ان کو استقامت عطا کیے ہوئے تھی کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو رہے تھے، دائرہ اسلام سے نکل نہیں رہے تھے، اسلام کو چھوڑ نہیں رہے تھے، ایمان کو چھوڑ نہیں رہے تھے؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، اور وہ وہی چیز تھی جن کے عشق میں، اور چہرہ مصطفیٰ وہ تھا، ذات مصطفیٰ وہ تھی جن کے عشق کے اندر ان کے دل کباب ہو چکے تھے۔ کفار کہتے تھے اے بلال اسلام کو چھوڑ دو وگرنہ یوں ہی ظلم و ستم کرتے رہیں گے۔ وہ آگے سے جواب دیتے تھے احد احد، ایک ہے، ایک ہے، میں کبھی بھی تمہارے معبودان باطل کا قائل نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی تمہارے جو باطل دین ہے، باطل نظریات ہیں، باطل مذہب ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا، میں احد احد پکارتا رہوں گا، کیونکہ میں نے ایک ایسی ذات کو دیکھا ہے جس نے کہا ہے وہ ایک ہے، اور میں اسی کے عشق میں، اسی کی محبت میں، اسی کے عشق میں میرا دل کباب بن چکا ہے۔ آج مجھ پہ کوئی تکلیف آپ کی اثر نہیں کرے گی، کوئی کسی قسم کی تکلیف اثر نہیں کرے گی، تم مجھے مارتے رہو، تکلیفیں دیتے رہو، لیکن میں احد احد پکارتا رہوں گا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی محرک تھا، یہ وہی چیز تھی کہ ان کے دل جو تھے عشق مصطفیٰ میں کباب ہو چکے تھے، اور اب ان کو نہ تو کسی چیز میں لذت آتی تھی جیسی لذت عشق مصطفیٰ میں پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کو کوئی تکلیف اس مقصد سے اور دین اسلام سے، راہ حق سے ہٹا سکتی تھی۔ محترم سامعین اور حاضرین، اس کے بعد اعلی حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے قبر کی جو سختی ہے اس کا نقشہ اور قبر کا جو
قبر کے جو احوال ہیں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ رشتے ہمارے کس قسم کے ہیں؟ دوستوں کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، والدین کا رشتہ، تایا کا رشتہ، چچا کا رشتہ، دادا کا رشتہ، کئی رشتے دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کب تک کوئی ساتھ جاتا ہے؟ قبر کی دیوار پر، قبر کی دیوار تک۔ اس کے بعد سارے رشتہ دار، سارے عزیز، سارے دوست، سارے احباب جدا ہو جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اگر ساری مخلوق مل جائے، ساری مخلوق جو ہے، ساری خلق مل جائے، سارے رشتہ دار مل جائیں، سارے چاہنے والے مل جائیں، سارے احباب مل جائیں اور یہ چاہیں کہ کسی کو قبر کے عذاب سے نجات دلوائیں تو دلوا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کے رشتے ٹوٹ گئے، ان کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ یا رسول اللہ میرے سر پر منکر نکیر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس مقام پر نہ مجھے کوئی مددگار نظر آتا ہے، نہ کوئی دوست نظر آتا ہے، اور نہ کوئی مجھے چاہنے والا نظر آتا ہے، اور میں مشکل کے اندر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ یا رسول اللہ جس طرح آپ میری خبر گیری فرماتے رہے ہیں، فریاد رسی فرماتے رہے ہیں دنیا کے اندر، آج تشریف لائیے قبر کے اندر بھی میری فریاد رسی فرمائیے اور مجھے اس عذاب سے نجات دلوائیے، اور مجھے قبر کا جو جواب دینا ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ یہ اعلیٰ حضرت گزارش کر رہے ہیں۔ اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ اسی عقیدے کے حامل یہ تصور میں قبر کے اندر یہ گزارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ آج مجھے آپ کا ہی سہارا ہے، آج کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا، آج آپ کا ہی سہارا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ یہ اس وقت کی، اس منظر کی منظر کشی فرما رہے ہیں بروز حشر کی۔ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث شریف ہے کہ بروز حشر اللہ تعالی اظہار غضب فرمائے گا، اور اہل محشر جو ہیں یہ پریشان ہوں گے، یہ پریشان ہو کر مختلف جگہوں پر جائیں گے کہ آج ہمیں کوئی عذاب سے نجات دلوائے، آج کوئی ہماری پریشانی اور تکلیف دور کرے۔ اور پھر باہمی مشورے سے یہ طے پائے گا کہ آج کوئی وسیلہ ڈھونڈو، آج کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ اس کے بعد سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم کی